دسا دین مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو جو ہے اپنے اوپر شہد حرام نہ کرتے۔ اچھا، پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا بھائی میرا تو یہ مطالبہ ہی نہیں ہے، ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو بریلوی بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں، بس یہ بتائیے کہ یہ کتابوں میں ہے یا نہیں۔ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان کا منہ بند کیا جائے، منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اچھا، ہاں، میرے دل میں پوری ٹھن گئی، میں نے کہا میں اس کو سرچ ضرور کروں گا اور میں کتابیں منگاؤں گا۔ پھر میں نے کتابیں ڈھونڈی، منگائی، بہت ساری جگہوں پہ میں گیا، کتابیں نہیں ملی، جھٹکاریاں ملی کتابوں کی بجائے۔ اچھا جی تو جی فرمائیں۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا علم غیب ایک مختلف ہی موضوع ہے، اور میرے خیال میں اس میں جو ہے نا، یہ علماء دیوبند اور علماء بریلی کے درمیان جہاں تک میری تحقیق ہے، اس میں جو ہے نا غلط فہمی کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ اس طور پر کہ علم غیب جو ہے وہ اصلاً اور ذاتاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہلو مولانا جی فرمائیں۔ کہہ رہے ہیں علم جو ہے اصلاً اور ذاتاً اور سمجھے کہ ہر اعتبار سے جو ہے جمیع ما کان و ما یکون جو ہے اصل اس کے حقدار اللہ پاک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہر مسلک والا اس ذات میں علم ذاتی کے اندر اللہ پاک کو اصل مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم علم غیب اس معنی کر مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عنایت اور اپنی مطلب عطا سے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں۔ نہیں بھیا، تو عالم الغیب مان ہی نہیں سکتے آپ۔ عالم الغیب حضور کی طرف نسبت کرنا، یہ خود جو ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو مطلب یہ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اضافی چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے۔ آپ میری بات پہلے مکمل ہونے دیجئے۔ نہیں، جو اس کے بعد عالم الغیب کا نا حضور کے لیے، یہ آپ غلط بول گئے، یہ میں نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک بات، میری پوری بات آپ پہلے مکمل ہونے دیجئے، اس کے بعد بولیے گا پھر بات میں۔ جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاً علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و عنایت سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے، تو وہ علم امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا عامت الناس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب ہیں۔ فی نفسی عالم الغیب نہیں ہے، فی نفسی عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ مان کے چلیے، ایک منٹ آپ پہلے بات پوری مکمل ہونے دیجئے، آپ کی بات کو، مگر حضور میں آپ پہلے میری بات مکمل ہونے دیجئے۔ بہت ایسے مواقع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے پہلے پیشن گوئی فرما دی، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا واقع رونما ہونے والا ہے۔ بہت ساری حدیث میں اس کی مثالیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب بہت ساری حدیث میں اس کی مثالیں ہیں، تو اس معنی کے لحاظ سے عامت الناس یا عامت المسلمین کی طرف نگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس معنی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن ذاتی نہیں مانتے۔ ذاتی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جی بے شک، ذاتی علم اللہ پاک کا ہے، اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہے وہ یہ عطائی سے حاصل ہے، عطائی علم غیب حاصل ہے۔ جی، عطائی علم غیب حاصل ہے، اور جب عطائی علم غیب حاصل ہے تو اس علم کا جو حامل ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا۔ بہرحال ہمارے بزرگ اس الفاظ کو جو ہے کہنا، حضور کی طرف نسبت لگانا، یہ درست نہیں کہتے۔ نہیں، ہم جو ہے ہم شرک سے بچتے ہیں اور منہ میں شرک سے بچتے ہیں۔ جی، لیکن ہاں یہ کہ
ये शिर्क तो नहीं है किसी, हाँ शिर्क नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी वजाहत करनी पड़ेगी कि भाई आलिमुल गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरफ निस्बत करते हुए आलिमुल गैब हैं। एक इजाफी चीज है, इजाफी के माने क्या आता है, निस्बत करते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माने के लिहाज से यानी उम्मत के जानने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अता और इनायत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए। उम्मत के जानने से पहले इस माने के लिहाज से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब का हामिल मानते हैं। उम्मत तो कयामत तक आएगी, मगर जी सहाबा इकराम खुद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी गैब की बातें जो है बताई हैं। बिल्कुल हुजूर ने पूछा जी बिल्कुल, हदीस पाक में है, हदीस पाक में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। हम इससे इनकार कहाँ करते हैं। हम कहते हैं, हम इसी नक्ते नजर पर गामजन है कि इल्म ज़ात इल्म गैब जो है अल्लाह पाक की बस असलन और ज़ातन अल्लाह की सिफत है। बेशक बेशक बेशक। और समुंदर के हम उसकी मिसाल भी देते हैं कि एक समुंदर भरा पड़ा हो और अल्लाह के इल्म और नबी के इल्म की मिसाल ऐसी है कि जैसे समुंदर अल्लाह के इल्म है और उस समुंदर में से एक चोंच अगर एक परिंदा चोंच मारता है तो उस चोंच में जितना पानी आता है उतना इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है अल्लाह के बिलमुकाबिल आमतुल्लाह। लेकिन हाँ अल्लाह के नबी की जो वो आम जो वो थोड़ा सा भी जो इल्म है वो आम उम्मती बिलमुकाबिल ये लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के इल्म के बिलमुकाबिल अगर आप तकाबुल कीजिएगा तो ये सूरत निकलेगी। देखिए जो नबी के इल्म की अल्लाह के इल्म के सामने मिसाल दी जाएगी वही मिसाल उम्मत के सामने रसूलुल्लाह के इल्म की मिसाल दी जाएगी। जी जी, बल्कि इस मिसाल को आपके हनफी आपके बरेलवी आलिम जो हैं वो पाकिस्तान के मौलाना हनीफ कुरैशी साहब हैं कोई, हाँ हाँ है, उन्होंने अपनी तकरीर में इस मिसाल को बहुत वाज़ेह तौर पर भी दिया। मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल सहमत हूँ भाई। कि देखिए अल्लाह के इल्म के मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इल्म लामहदूद है, बेशक लामहदूद है। और हाँ बिल्कुल उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई हद नहीं है और उसकी कोई मतलब गिनती नहीं है। अल्लाह ताला के पास कितना इल्म है, लामहदूद उलूम के हामिल है, गैर मुतनाही उलूम के अल्लाह पाक हामिल है। अब इन गैर मुतनाही उलूम के बिल मुकाबिल अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया है वो कितना इल्म दिया है वो अल्लाह को मालूम है। जी जी बात सही है आपकी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक ने अपने नबी को कितना इल्म से नवाजा है वो अल्लाह को मालूम है। और अगर अल्लाह को नहीं मालूम होगा तो अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का जाहिल होना लाजिम आएगा। जी तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे उलमाए दीन यानी उलमाए देवबंद जो होते हैं जी वो आलिमुल गैब तो मानते ही नहीं हुजूर को, इल्म गैब भी नहीं मानते हैं। नहीं ये देखिए मुफ्ती उमर कासमी साहब ने मैं मुफ्ती उमर साहब को नहीं जानता। हम लोग जो दारुल देवबंद के निसाब में जो किताब शामिल है हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब मानते हैं। हदीसें भरी पड़ी हैं इससे, मिशकात शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, बहुत सारी हदीसें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमा दी थी और हाँ पेशन गोई के मुताबिक जो है आप ऐसा वाकया उन्मा हो भी गया। और बिल्कुल क्यों न होता जो अल्लाह पाक ने अपने नबी को पहले ही जो इस खबर से वाकिफ करा दिया था। अब हदीस मिशकात शरीफ की हदीस है, वो हजरत बहुत मशहूर हदीस है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ जी बाहर के। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इसमें मेरे ख्याल में ये गलत फहमी का नतीजा है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ वरना फिर मेरे ख्याल में जो है अताई इल्म गैब हम भी मानते हैं, बसित का दिल मानते हैं। बेशक बेशक आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। जी जी बहुत अच्छा लगा क्योंकि और यही बात जो है मुफ्ती अमीन साहब पालनपुरी जो मुफ्ती सईद साहब के भाई हैं जी रद्दे रजा खानियत पर उनकी किताब है मुहाजरा में। अच्छा उसमें भी शायद यही बात जिक्र किए हैं और हमारे अकीदे की जो किताब है देवन वगैरह में ये किताब है ही है और इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। आप कुरान और हदीस को उठा करके देखिए, जाहिर सी बात है अगर आप अगर ये नहीं मानते तो ये मानना पड़ेगा आपको कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरह तो नहीं थे बिल्कुल इस मामले में। नहीं बिल्कुल नहीं। खैर ठीक है, बात अदब और बेअदबी पर ही चल रही है ना। मैं जी मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मुफ्ती क्या नाम बताया था, मुफ्ती फरहान सिद्दीकी साहब का जो इल्म है या मुफ्ती फरहान साहब कोई काबिल आलिम नहीं है। अच्छा। मुफ्ती फरहान साहब को जितनी नॉलेज है जितना इल्म है इसमें इनकी कोई खुसूसियत नहीं है, कोई खासियत नहीं है।
ایسا علم تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ہے. تو میں نے یہ آپ کی تعریف کی ہے یا توہین؟ توہین کی آپ نے. جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ توہین ہی کی ہے, اور یہ بات وہی کہے گا جو مفتی فرحان سے جو ہے الرجی رکھے گا. جی بالکل. غلط تو نہیں کہا میں نے مفتی صاحب؟ جی بالکل, آپ تشریح زیادہ کر رہے ہیں, آپ پوائنٹ آ جائیے نا. خیر الکلام ما قل ودل, آپ نے نہیں پڑھائی گیا. میں حضرت دھیرے دھیرے بتاتا ہوں کیونکہ میری عادت نہیں ہے. 20 منٹ جی 20 منٹ کی ہماری ریکارڈنگ ہو گئی ہے, بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, تو یہ کہنا کہ جیسا علم مفتی فرحان صاحب کا ہے ایسا علم تو ایک چھوٹے سے بچے کو ہے, پاگل بچے کو ہے, اس میں مفتی فرحان صاحب کی جی توہین کوئی بڑائی نہیں ہے. کتنی بار بولوں؟ جی بالکل آپ بتا دیجیے, آگے بات بتائیے نا. چلیے, مگر اس توہین سے صرف انسان گناہگار ہوگا. بد کلامی کی ہے, یہ غیبت کی ہے, اور برائی کی ہے, چگلی کی ہے. اچھا, یہ چگلی ہی مانی جائے گی کیونکہ آپ تو ایک اچھے عالم ہیں, مفتی ہیں. جی آپ بتا دیجیے آگے ان کی وہ تو بتائیے کمزوری. اچھا, اگر تھانوی جی کو یہ کہا جائے کہ تھانوی جی کو جیسا علم حاصل ہے ایسا تو ایک چھوٹے سے نادان بچے کو, پاگل انسان کو بھی ہے, یہ بھی توہین ہی ہے نا؟ بالکل توہین ہے. آپ مجھے آگے بات بتا دیجیے یار, یہ تو بچہ بھی جانتا ہے جو باتیں آپ کر رہے ہو. تشریح آپ سے زیادہ توہین ہوگی. جی آپ اپنے لیے تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ارے یار چلو مجھے کہہ دیا چھوڑو, کریں گے, لیکن اللہ کے رسول کے لیے کون برداشت کرے گا؟ آپ یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے بات بتا دیجیے. ہاں بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں خود اس بات کو اقرار کر رہا ہوں یار, تم بات کو لمبا کیوں کر رہے ہو؟ میں خود کہہ رہا ہوں کوئی توہین کرے گا تو اللہ کے رسول کی بالکل ناقابل برداشت ہے. آپ مجھے بات بتا دیجیے توہین کس نے کی ہے. جی جی حضرت, کافی سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں آپ, کافی اچھا علم ہے آپ کے پاس. جی جی آپ تھانوی جی نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین کی ہے. کیا توہین کی ہے بتائیے؟ توہین یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے جو ہے جانوروں کے علم جیسی تشبیہ دی ہے. جانوروں کے علم؟ ہاں, نعوذ باللہ من ذالک. جانوروں سے دیکھا ہے اب ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا, اب یہ بتا دیجیے کہاں پہ دیکھا ہے آپ نے, کون سی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے حضرت تھانوی نے؟ حضرت تو یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا نا. نہیں پڑھا ہے, کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ بلیم کر رہے ہو حضرت تھانوی پہ, الزام لگا رہے ہو. کتاب بتائیے کس نے لکھا ہے اس نے. جی کتاب انشاءاللہ میں بتا دوں گا, پر آپ بتا دیجیے. بس یہی بات ختم ہو جائے گی. آپ اس کتاب کا حوالہ دے دیجیے, اس کا نام بتا دیجیے. اگر ایسا لکھا ہوا تو آج ہی میں مسئلہ کے دیوبند کو چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر. حضرت سچے دل سے کہہ رہے ہیں؟ سچے دل سے بول رہا ہوں. مجھے کتاب اور اس کا حوالہ بتا, کتاب کا نام بتا دیجیے, صفحہ نمبر پیج نمبر بتا دیجیے. صفحہ نمبر اور پیج نمبر؟ جی صفحہ نمبر اور پیج نمبر ایک ہی ہے حضرت. صفحہ بھی اسی کو بولتے ہیں, پیج بھی اسی کو بولتے ہیں. نہیں, پیج اور صفحے میں فرق ہوتا ہے بہت. پیج پورے اس کو بولتے ہیں جو دونوں طرف کا ہوتا ہے, صفحہ ایک طرف والے کو بولتے ہیں. ایک پیج میں 2 صفحے ہوتے ہیں. آپ کو ابھی اتنا بھی نہیں پتا صفحہ اور پیج کسے کہتے ہیں حضرت؟ تو پیج جو بولا جائے گا تو 2 سائڈ کو نہیں, پورا ایک پنے کو جو ہے پیج بولا جائے گا. پیج بولا جاتا ہے پورے کو, اور صفحہ بولا جاتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف جو 2 ہوتے ہیں. ایک پیج میں 2 صفحے ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے حضرت. تو آپ نے کہا کہ میں ابھی توبہ کر لوں گا. جی بالکل, اب مجھے دکھا دیجیے وہ اسکرین شاٹ. لیکن ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ وہ غلط ثابت ہوا جو آپ نے یہ بولا ہے, پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ مسئلہ کے دیوبند اختیار کر لو گے؟ مجھے آپ ٹکڑے کرنا اور میں اسٹامپ پیپر پہ جو ہے سائن کر دوں گا کہ آپ کی طرف جو ہے کوئی حکومت کی طرف سے کارروائی نہ ہو, اور مجھے ایسی سزا دینا جو سب سے کڑی سزا ہو. اور اگر یہ بات سچ ہے اور واقعی جو ہے اس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے, تو سچے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علماء اہل سنت کو جو ہے قبول کریں گے؟ جی بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, دکھا دیجیے. آپ مجھے سینڈ کر دیجیے. اچھا, سینڈ بھی کرنا ہے؟ تبھی تو مجھے معلوم ہوگا نا. آپ مجھے اسکرین شاٹ لے کے مجھے سینڈ کر دیجیے کہاں دیکھا ہے, یا مجھے کتاب کا نام صفحہ نمبر مجھے بتا دیجیے, میں خود دیکھ کے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں. لیجیے, آپ جو ہے پڑھ لیجیے. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. اچھا, اور صفحہ نمبر ہے 15. صفحہ نمبر لکھا ہے حضرت تھانوی نے لکھ رکھا ہے. جی ہاں, تھانوی جی کی کتاب ہے, اور لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اچھا, اگر بعض غیب ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے,
ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اچھا اس طرح کہتے ہیں. ایک منٹ آپ بات کو کاٹتے کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ نے ڈائریکٹ یہ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ دے رہے ہیں جانوروں کے علم سے. یہ کاٹ کے کیوں بولا ہے آپ نے؟ پوری بات بتاؤ نا آپ. اچھا حضرت بےہودہ بات کر رہے ہیں آپ. اچھا تو حضرت یہ بتائیں. حضرت تھانوی نہیں دیکھو ایک منٹ رک جاؤ. آپ علم غیب کے قائل ہیں اللہ کے رسول کے لیے؟ جی ہاں. جی ہاں باللہ من ذالک. کیوں؟ جی اللہ تبارک و علم تھا. ایک منٹ رکیے. اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا. ٹھیک ہے آپ اقرار کر رہے ہیں نا اس بات کا؟ ہاں میں اقرار کر رہا ہوں. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، یاد ہے وہ تو واقعہ معلوم ہوگا آپ کو. قرآن کریم میں بھی اس کی حضرت عائشہ کی کیا کہتے ہیں اسے جو الزام لگایا تھا اس کی برات ظاہر ہوئی تھی. یہ واقعہ تو معلوم ہوگا آپ کو؟ ہاں سب معلوم ہے الحمدللہ. اس میں حکمت ہے. جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور اللہ کے رسول کتنے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول نے تمام بیویوں سے بولنا بھی بند کر دیا، ایک طرف مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، صحابہ سے بھی کلام کرنا بند. مجھے بتا دیجیے اللہ کے رسول کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا اللہ کے رسول ایسا کرتے؟ ایسے واقعات موجود. اللہ کے رسول 3 دن تک کے یہ آپ اللہ کے رسول کی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بولنا وہ کر دیا، مطلب ایک طرف الگ تھلگنا، صحابہ کرام سے بات کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید یہ منافق سچی بات کچھ اللہ کے رسول کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا. اگر آپ کے اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو نہ تو قرآن کریم میں حضرت عائشہ کی برات ظاہر ہوتی اور نہ اللہ کے رسول اس وقت میں صحابہ سے اور سب سے اس طریقے سے الگ تھلگ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا تھا میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. خیر انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. پہلے اسی ٹاپک سے نمٹ لیجیے. نہیں سنیے آپ نے صرف مجھے اتنی بات بتائی. سنو دیکھیے پھنسے نہیں ہیں آپ میری بات سنیے. آپ نے صرف مجھے اتنی بات بتائی ہے کہ حضرت تھانوی نے اللہ کے رسول کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی. یہ کیا بات ہوئی آپ کی؟ ایسے تو اگر قرآن کریم کی آپ چھوٹی سی یاد اٹھائیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کیا ترجمہ ہوگا مجھے بتانا اس کا؟ اگر تم اتنی پڑھ کے نشے کی حالت نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نشے کو چھوڑ دو. ابھی اگر آپ پوری آیت میں لینے صرف جز لیں گے ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نماز کے قریب بھی مت جاؤ. جب آپ پوری آیت پڑھو گے تبھی تو آپ کو پتا ہوگا نشے کی حالت میں نہ جاؤ. اب آپ یہاں اپنے پوری بات مجھے بتائیں گے. آپ نے بول دیا کہ جانوروں کے علم کی تشبیہ. اب پہلے یہ تو بتا دیتے آپ کس علم کی بات چل رہی ہے. اللہ کے رسول کو آپ علم غیب سنیے. اللہ کے رسول صرف بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. قرآن کریم خود اس کی تصدیق کرتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، بس میری طرف فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں مجھے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے تو مجھے پتہ نہیں لگے گا. ابھی اللہ کے رسول سے قیامت کے بارے میں معلوم کیا گیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے. یہ کیسا غیب کا علم؟ یہ تو ارے یار کچھ تو کرو. آپ غیب کے علم کے قائل ہو گئے، کچھ تو دماغ سے کام لو. آپ اپنے دماغ کو یوز کرو. آپ اور مجھے آپ گھما پھرانے کے بعد آپ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں. صرف چھوٹی سی ایک بات بتا کے پھنس تو گئے ہیں آپ، پھنس تو گئے ہیں اسی لیے بھاگ رہے ہیں. میں بھاگ کر رہا ہوں؟ میں تو آپ کو بھگا کے بھی نہیں بھاگوں. آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے تو آپ سے پہلے ہی دیکھیے میں نے تو آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا. حضرت ایک منٹ، اب کافی ٹائم سے بول رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں بڑے پیار سے ادب سے. آپ کی گفتگو کو سن رہا ہوں، ملاحظہ فرما رہا ہوں. جی بتائیے، آپ بتائیے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی ایک ٹاپک کو چن لیجئے، جو بھی آپ کا ٹاپک ہو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جس پہ آپ آسانی. ایک منٹ حضرت، جس ٹاپک پہ آپ کو آسانی ہو بات کرنے میں، ٹھیک ہے. ابھی صرف گفتگو توہین رسالت پر چل رہی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے بس اتنا بتائیے کہ کس نے توہین کی ہے. ہلو السلام علیکم. جی مفتی فرحان صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، ماں باپوں کی دعائیں ہیں، بزرگان دین کے فضل و کرم سے بزرگان دین کی بھی دعائیں ہیں ماشاءاللہ بہت سی. بہت اچھا ہے، بہت علماء اہل سنت کی دعاؤں کا جو ہے نتیجہ ہے کہ جی اب آج کا عنوان تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کیا ہے. جی فرمائیں، کس ٹاپک پہ بات کرنا ہے آپ کو؟ آپ کو گروپ میں 3 بار بتا چکا ہوں، علم غیب کے اوپر بات کرنی ہے.
अच्छा अच्छा, इल्म गैब के ऊपर जी। अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर इल्म गैब ही पर रहेंगे, इल्म गैब से इधर उधर नहीं जाएंगे। तो बताइए किस वक्त आप बात करेंगे? अभी? बिल्कुल अभी जी। अच्छा अच्छा, चलिए तो अभी शुरू हो जाइए, वरना अगर जोहर बात करें तो जोहर बात कर लें। नहीं अभी हो जाइए बस, जोहर बात की। चलिए, तो इल्म गैब के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है, क्या अकीदा है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह मेरा नजरिया और कादिर देवबंद का नजरिया इल्म गैब के मुतालिक ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म सिर्फ उतना ही था जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बताया, और जो अल्लाह ताला ने बताया है वो उनका खुद का कोई कमाल नहीं था। अल्लाह के रसूल का गैब का जो इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया तो सिर्फ इतना ही मालूम था, इससे ज्यादा उन्हें गैब का कुछ इल्म नहीं था। ये हमारा नजरिया है। अब आप अपना नजरिया बता दिया, पहले आप अपना नजरिया बता दीजिए ताकि उसी हुदूद में। मुफ्ती हैं मगर तारीफ सही नहीं हुई। देखिए तारीफ को छोड़िए, तारीफ सही नहीं हुई, तारीफ को छोड़िए आप। इतना मैंने हमारा नजरिया सिर्फ इतना है, चलिए जितना अल्लाह ने दिया है इतना ही गैब का इल्म है उन्हें, बस ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अपना नजरिया बयान कीजिए। चलिए मैं अपना नजरिया बता देता हूँ। हमारा जो अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इल्म गैब का जी, तो वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी इल्म गैब हासिल है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हासिल है, ना कि खुद ब खुद। अच्छा, ठीक। और ना हुजूर को कुल इल्म गैब है, यानी जितना अल्लाह का है जी, इतना रसूलुल्लाह का, हम ये भी अकीदा नहीं रखते। मगर उम्मत के हिसाब से जी, बहुत कुछ है, मगर इंशाल्लाह वो मैं बाद में बताऊंगा। जी। और ना हम ये अकीदा रखते हैं कि तारीफ कर रहे हैं आप, तकरीर कर रहे हैं। फिर वही बात, जब आपने बताया तो मेरा भी सुन लीजिए ना। अच्छा मुख्तसर में बताइए, आप तो पूरी वजाहत कर रहे हैं, आप बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि हमारा अकीदा है जो अल्लाह ने अता किया, बस मैं जब पूरा अपना अकीदा बताऊंगा ही नहीं तो फिर कुछ बातें ठीक है बताइए, ठीक है बताइए बताइए। तो आप बाद में पकड़ करोगे, बहुत सारी बातें बताने में रह भी जाती हैं, हो सकता है। बताइए। सबसे पहली बात तो मैंने ये बता दी आपको कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है वो अल्लाह की अता से है, ना कि खुद ब खुद। जी, ठीक है। मगर आपने यहाँ वजाहत की कि उसमें हुजूर का कोई कमाल नहीं है जी। ये कहकर आपने हुजूर के इल्म की तौहीन की, हुजूर की शान व अज़मत की तौहीन की। जी, आप मेरे ऊपर अभी वो ना करिए, आप सिर्फ अपना नजरिया बयान कीजिए, उसके बाद बाद में होगी। आपने जो तमहीद बांधी ना कि इसमें हुजूर का कोई कमाल नहीं है, अरे इससे बड़ा कमाल कौन होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आला और अफजल नबी माना अपना। अरे मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना नजरिया बयान कीजिए आप बस। अब फालतू क्यों जा रहे हैं आप वजाहत में? चलिए मुफ्ती साहब, तो अपना नजरिया बयान कीजिए। हुजूर का जाती इल्म नहीं है, अताई है। जी। और अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है वो जाती है, किसी का अता किया हुआ नहीं है, किसी का दिया हुआ नहीं है। बस ये फर्क है अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के इल्म में, आपके मुताबिक, आपके बकौल। क्या हुजूर का भी इल्म जाती है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाती है, आपके बकौल ये फर्क है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इल्म में कि अल्लाह का जाती है और हुजूर का अता करता है, यही तो है ना आपके बकौल। हाँ बिल्कुल, जिसको जो भी मिला है, जिसको भी जो मिला है वो अल्लाह की अता से मिला है। जी, ना कि किसी को खुद बखुद। मैं और आप जो जिंदा हैं इस दुनिया में। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। आप आगे नजरिया बयान कीजिए, आपका नजरिया पूरा हो गया। आपने बातों में कहा, बातों में उलझा लिया, कुछ कहने का दिया। ठीक है, आप कहिए, आप कहिए, मैं चुप हूँ। हुजूर का जाती इल्म नहीं अताई है और हुजूर का कुल इल्म नहीं, समझ रहे हैं? जितना अल्लाह को है, जितना अल्लाह को है उतना इल्म हम रसूलुल्लाह के लिए नहीं कहते। जी हाँ, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब भी नहीं कहते हैं। हालांकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि बरेलवी हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहते हैं। वैसे कल आपने कहा था कि हम अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब मानते हैं, कल आपने मुझसे बात करते हुए कहा था। अब आप अपनी बात कर रहे हैं, ऑडियो भी महफूज है। जी, ऑडियो महफूज है, ग्रुप के अंदर आप खुद सुन सकते हैं जाके। आपने खुद कहा था कि अल्लाह के रसूल गैब का इल्म है। नहीं, गैब का इल्म है ये अलग हो गया, हुजूर आलिमुल गैब हैं ये अलग हो गया। मैंने क्या कहा है वो बताइए। जी, आपने कहा था कि अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब है। मैंने कल पूछा था आलिमुल गैब है, आपने कहा था जी हाँ।
اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں آیا ہوتا تو آڈیو اب بھی گروپ میں پڑی ہے، سب ساتھی نے سنی ہے اسے، آپ بھی سن سکتے ہیں دوبارہ. چلو خیر آپ نے اپنی بات کاٹی، چلو چھوڑیے آپ. مفتی صاحب آپ سنیں مفتی صاحب، جی سناؤں. آپ کو میں 1000 کا نقد انعام دوں گا، آپ میری اس آڈیو میں صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا ہو. اچھا تو آپ ماشاء اللہ آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں مانتے؟ بھائی آپ کے علماء تو مانتے ہیں نا، آپ کے علماء عالم الغیب مانتے ہیں. نہیں مانتے، ہم تو غیب کا اقرار نہیں کرتے ہیں. حضرت آپ مانتے؟ ارے سنیں تو، آپ کے ایک علماء سے ابھی بات ہوئی ہے، مولانا امان اللہ صاحب جو جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، جانتے ہیں آپ انہیں؟ جی 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 ان سے ابھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا ہے. کس معنی کا مانا ہے وہ بھی انہوں نے بات چھوڑیے، آپ میرے سے بات کریے نا، ان کو چھوڑ دیجیے. ارے حضرت میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، وہ آپ کی جماعت کے لوگ ہیں تو آپ کی جماعت کے لوگوں کا بھی تو عقیدہ بتانا مجھے ضروری ہے نا. آپ اپنا بتائیں، پہلے آپ ان کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بھی بولا کہ آپ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا الفاظ لگانا ہی درست نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو اس بات کا تو اقرار کر لیا آپ نے، بہت اچھا ماشاء اللہ. جی جی ہمارے عالموں کا عقیدہ ہے، ہمارے عالموں نے نظریہ پیش کیا ہے. جی ماشاء اللہ، اتنا اقرار کر لیا. اگر آپ کے عالم وضاحت کر رہے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں، اس نظر سے بات کو گھمائیے. آپ ہمارے عالموں کی بات مت کیجیے، اپنا نظریہ کیوں نہیں بیان کر رہے؟ آپ کا اب تک نظریہ پورا نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ جو آپ کی بات ہے میں اس کو بتاؤں گا. جی اپنا نظریہ پورا کر دیجیے. میں نے 2 لفظ میں اپنا نظریہ پورا کر دیا تھا. بہرحال بات میری یہاں پوری ہو گئی ہے کہ میں رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں کہتا، نہ میرے عالم کہتے ہیں، اور نہ میرے عالم حضور کے لیے کل علم غیب مانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے، اور نہ میرے عالم یا میں یہ نہیں مانتا کہ حضور کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی شارٹ کٹ میں میری یہ بات ہو گئی، مگر آپ نے بیچ میں بول کے بات کو لمبا کر دیا، بڑھا دیا. خیر آپ اپنا نظریہ پیش کریں، آگے کا کیا آپ کا کہنا ہے؟ بس میں نے تو اپنا نظریہ پیش کر دیا تھا، آپ اپنی دلیل دے سکتے ہیں اپنے نظریے کی. ہاں تو اب آگے کی بات کریں. آپ ایک منٹ آگے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو مناظرہ تھا کیا عنوان تھا، وہ تھا. دیکھیے یہ مناظرہ نہیں ہے، میں اس کو مناظرہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، میں بحث و مباحثہ کہتا ہوں، یا پھر اس کو جو ہے ایک اصلاحی طور سے اصلاحی انداز میں کہتا ہوں. کچھ بھی مانتے ہو وہی مان لیجیے، آپ جو آپ مانتے ہو. دیکھیے ہمارا عنوان تھا علم غیب، اللہ کے رسول کو علم غیب ہے یا نہیں. اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ میں نے بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. اب پوری بات سنیے پہلے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو صرف اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، جتنی اللہ نے وحی کی اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول کو کل علم غیب نہیں، آپ نے بھی اس بات سے اقرار کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے جو ہم بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا علم عطائی ہے جو ہم بھی مانتے ہیں. اور آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے رسول، بلکہ کچھ چیزوں کا علم اللہ کے رسول کو ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. تو آپ نے اپنے نظریے سے ہمارے نظریے کو ثابت کر دیا، اور اسی کے ساتھ آپ یہاں مناظرہ ہار چکے ہیں. والسلام. بھاگنا نہیں ہار کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب صرف سنی حنفی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر کمال کو تسلیم کرنے والے ہی سلام کا جواب دیں. سنا جناب حضرات آپ نے ان دونوں دیوبندیوں کو. ایک دیوبندی کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں، اور دوسرا دیوبندی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. دونوں میں کتنا بڑا تضاد ہے. مفتی فرحان دیوبندی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں، تم رسول اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو. بہرحال پھر لاسٹ میں جا کے اس نے جب دوبارہ کال کیا ہے خود ہی پھنس گیا ہے. مگر مولانا امان اللہ جھارکھنڈی وہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. اب بتائیے، میں نے اس سے یہ بھی کہا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا الفاظ درست نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ درست ہے اس لیے کہ ہم امت کی طرف نظریہ رکھتے ہوئے کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ بہرحال اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ مفتی فرحان دیوبندی اور مولانا امان اللہ جھارکھنڈی دونوں کی گفتگو میں نے آپ کو سنوا دی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ان دیوبندیوں کا دھرم دھرم نہیں، چوچو کا مربع ہے۔ بہرحال یہ لوگ تھالی کے بیگن ہیں، ان لوگوں کو خود اپنے گھر کی کتابوں کا نہیں معلوم ہے۔ ان کے کچھ عالم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے علم غیب تسلیم کرنا یہ شرک ہے، یا غیر اللہ کے لیے علم غیب تسلیم کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ماننا تسلیم کرنا یہ شرک ہے۔ مگر وہیں دوسرا دیوبندی مولانا امان اللہ جو کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، وہ کہتے